الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 12 ربیع الاول شریف کے پرنور لمحات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شہر لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت قصاص دھرنا، اس کی نہایت ہی اہم پریس کانفرنس میں اس وقت ہم موجود ہیں. جلوہ آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت میاں ولید احمد جواد شرک پوری نقشبندی مجددی حافظہ اللہ تعالی، مرکزی رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونق محفل پروردہ آغوش ولایت مفکر اسلام حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھکی شریف، مرکزی رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب عزیز مجدہ، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب، حضرت صاحبزادہ سردار احمد رضا فاروقی صاحب، حضرت علامہ محمد عبد الرشید مصطفی صاحب، علامہ فرمان علی جلالی صاحب، صاحبزادہ مرتضی علی ہاشمی صاحب، میاں محمد شفیع جلالی صاحب، حافظ محمد زاہد رازی صاحب، ڈاکٹر محمد آصف علی بلالی صاحب، دیگر جلیل القدر علماء و مشائخ، اراکین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے اس دھرنے کا اعلامیہ اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے آغاز میں سب سے پہلے ان تمام کارکنان کا شکر گزار ہوں جنہیں آج یہاں 7 دن مکمل ہو چکے ہیں. اس تقریب میں آغاز میں چونکہ آج ہمارے اعلان کے مطابق شہدائے ختم نبوت کے 7ویں کا ختم شریف بھی ہے، تو میں تمام شرکاء سے کہوں گا ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرفو کے ملک کرے. وہ شہداء جنہوں نے 25 نومبر کو ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں.
صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، وہ کلمات طیبات پڑھے گئے ذکر اذکار مالک تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، اعمال کی حد کے مطابق نہیں، اپنے فضل و رحمت کے مطابق وافر اجر سے مالا مال فرما۔ ان کلمات طیبات کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً ہدیتاً پیش کرتے، در قبول افتد جہیز و شرف بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدین رسول اکرم، ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع شہداء اسلام، جمیع ائمہ فقہ، جمیع اولیاء کاملین، جمیع مسلمین بالخصوص ان کلمات طیبات کا ثواب شہداء ختم نبوت کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ مالک ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے مراتب کو اعلیٰ فرما، ان کی مراتب پرانوار و تجلیات کی بارش فرما، ان کی قبور کو روضۃ من ریاض الجنہ کا نقشہ، ان کی قبور کو مالک روشن و منور فرما، قبور کو فراخ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل ہدیۃ الحاضرین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ تمام کارکنان کے شکریہ کے ساتھ ساتھ تمام علماء و مشائخ جو جزوی طور پر یا کلی طور پر اس میں رونق افروز ہوئے، بالخصوص حضرت میاں ورید احمد شرپوری صاحب اور حضرت پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب، جنہوں نے آج مذاکرات میں بھی خصوصی طور پر حصہ لیا اور شورا کے لحاظ سے بھی جو ہمارے معاملات میں دھرنے کے لحاظ سے اہم فیصلے تھے ان کی بھی توثیق کی۔ میڈیا کے تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پہلے دن سے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ جتنے حضرات نے شرکائے دھرنا کی ضیافت کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کیا، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کا اعلامیہ پر پیش کرنے سے پہلے 24 اکتوبر سے لے کر 3 نومبر تک ڈی چوک میں جو ہم نے دھرنا دیا اور ان میں بالخصوص 9 دن مکمل طور پر محصور رہے، اس وقت جو ہمارے مذاکرات میں مطالبات مانے گئے، چونکہ یہ اتنے دنوں میں میڈیا کے بہت سے احباب ان سے بے خبری کا اظہار کر رہے تھے، تو پہلے میں چونکہ آج کے مذاکرات کے تسلسل میں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے مطالبات کی منظوری کیا ہوئی، ٹائم فریم کیا تھا، اور آگے ہم نے یہ کیوں دھرنا دیا، جو مختلف چینلوں پر بھی مجھ سے سوال ہوتا رہا۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو 2 اکتوبر سے تحریک ختم نبوت چلی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سبقت عطا کی کہ 2 اکتوبر کو جب حملہ ہوا ختم نبوت پہ، تو اسی دن سے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر 12 بجے سے رات 12 سے پہلے ہی میرا کلپ آ گیا، اور اگلے دن 3 نومبر کو پاکستان میں اس مسئلے پر پہلی پریس کانفرنس لاہور پریس کلب میں انہی قائدین کے ہمراہ میں نے کی، اور اس وقت 7B اور 7C تک کے سارے معاملات جنہیں دوسرے لوگوں نے کئی ہفتوں کے بعد جا کر دیکھا، ہم نے اس پہلی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ صرف لفظ اوتھ کا ہی فرق نہیں ہے، بلکہ 7B اور 7C 6 لائنوں کے پورے پیرے جو ختم نبوت سے متعلق تھے وہ حذف کیے گئے ہیں اور ان کو بحال کیا جائے۔ اللہ کے فضل سے حکومت نے پہلے مرحلے پر اوتھ والا معاملہ وہ کلیئر کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وہ مکمل
جو پیرے 7B اور 7C کے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں تھے، وہ بھی اصل قانون کی شکل میں ان کو آئین کا حصہ بنایا گیا۔ ان مذاکرات میں 6 چیزیں منظور ہوئی اور 6 ہی ہمارے مطالبات تھے۔ ایک ایسا مطالبہ کہ جو 7 ستمبر 1974 کے بعد جس کی ہمیشہ ضرورت محسوس کی گئی، اللہ کے فضل سے وہ مطالبہ ہمارے مطالبات کی لسٹ میں اہم مطالبہ تھا، جو کہ ڈی چوک والے مذاکرات میں تسلیم کیا گیا۔ چونکہ آئین میں قادیانیوں پر بہت سی پابندیاں ہیں، اگر وہ مثال کے طور پر اپنے مرکز کو مسجد کہیں یا اپنے کسی انداز کو نماز کہیں یا اپنے آپ کو کسی طرح مسلمان شو کریں، تو ہمارا آئین ان کو 3 سال قید کی سزا دیتا ہے۔ اور وہ تو یعنی اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب وزیر قانون ثناء اللہ ان کے اس کام کو جس پر 3 سال قید کی سزا ملتی ہے، وہ انہیں ان کے مسلمان ہونے کی دلیلوں کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ یعنی اتنی بے خبری ہے کہ وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، یہ وہ کہے تو انہیں 3 سال قید کی سزا ہے۔ یہ کہتا وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ یہ لفظ بولے تو انہیں 3 سال قید کی سزا ہے۔ یہ یعنی اس طرح بے خبری اور جہالت والے لوگ جو ہیں وہ مسلط کیے گئے ہیں کرسیوں پر۔ تو ضرورت ایک امر کی تھی کہ ایک ایسا کمیشن، ایک ایسا ادارہ حکومت میں قومی طور پر تشکیل پائے جس کے باقاعدہ شعبہ جات ہوں۔ ان کا کام صرف اور صرف قادیانیوں کی نگرانی کرنا ہو کہ وہ کہاں کہاں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تاکہ فوراً ان پہ کیس چلایا جائے، فوراً ان کو شکنجے میں لایا جائے۔ تو 1974 کا وہ آئین جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد 3 نومبر 2017 کو اتنے سالوں بعد یہ ادارہ ہمارے مطالبے پر منظور ہوا کہ جس میں آئین کی پابندی کروانے کے لیے، قادیانیوں کو آئینی شکنجے میں جکڑنے کے لیے ایک ادارے کو اللہ کے فضل سے منظور کیا گیا اور اس کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ یہ لکھا ہے، حکومت منکرین ختم نبوت کی سازشوں کی روک تھام۔ یہاں وہ 8 دن ڈٹے رہے، وہ کہتے تھے کہ مطلقاً ادارہ بنوا لو، منکرین ختم نبوت کا نام ذکر نہ کرو۔ یعنی ایک ایک لفظ پر انہیں امریکہ سے ڈر تھا کہ منکرین ختم نبوت کے علاوہ کوئی ادارہ تم بنوا لو۔ تو میں نے کہا ادارہ ویسے تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، اس طرح کے ادارے، ہم صرف یہ قادیانیوں کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف بنوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہی لفظوں پر وہ ادارہ منظور ہوا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حکومت منکرین ختم نبوت کی سازشوں کی روک تھام اور اسلامی شعائر کے غیر قانونی استعمال کے خلاف آئین کی روح سے عمل درآمد کے لیے 2 مہینے میں ممتاز علماء کرام پر مشتمل با اختیار قومی مشاورتی کونسل تشکیل دے گی۔ ہم نے ان دنوں میں جو احتجاج کیا ہے، تو ہم نے اس شیخ کا ذکر نہیں کیا چونکہ اس کا ٹائم فریم 2 مہینے ہے، جن کا ٹائم گزر چکا تھا اور انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم نے وہ چیزیں اب مطالبات میں رکھی ہوئی تھی اور ہم اپنے وعدے پر پکے ہیں۔ آج جو طلال چودھری نے الزام لگایا میرا نام لے کر کہ وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، تو جو 2 مہینے جس کا ٹائم فریم ہے اس کا تو ہم نے حکومت سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ عمل کیوں نہیں کر رہے۔ جس کا ٹائم 20 دن تھا اور 20 دن گزر گئے اور حکومت نے وہ کام پورا نہ کیا، تو ہم نے اس پر اپنے مطالبات اس دھرنے میں رکھے۔ نمبر 2، توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ کے بارے میں عدالتی فیصلہ کی روشنی میں قانون کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ مجرمہ آسیہ کو بیرون ملک بھجوانے کی افواہیں یکسر بے بنیاد اور غلط ہیں، ایسی کوئی سوچ موجود نہیں۔ یہ دوسرا طے شدہ ہمارا مطالبہ تھا جو ڈی چوک میں 3 نومبر کو ہوا۔ نمبر 3 یہ ہے جس پر ساری تحریک چلی 2 اکتوبر سے،
پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات کے نئے قانون میں حلف نامہ ختم نبوت کے حوالہ سے الفاظ کے تبدیل کرنے کے معاملہ کی مکمل تحقیق کر کے نتائج 20 روز میں قوم کے سامنے لائے جائیں گے۔ کتنے روز میں؟ یہ کب انہوں نے کہا؟ 3 نومبر کو۔ تو کب 20 روز گزر گئے؟ 23 نومبر کو۔ تو ہم 25 نومبر کو یہاں بیٹھے ہیں اور وہ میڈیا پہ پھیلا رہے تھے کہ یہ کیوں بیٹھ گئے ہیں، یہ تو ہم سے معاہدہ کیا تھا۔ تو معاہدہ چونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے کہ انہوں نے 20 دنوں کے اندر ہمیں نام بتانے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا مطالبہ، ہمیں جس وقت لوگ کہتے تھے کہ فیض آباد دھرنے والوں کی حمایت کرو تو ہم نے ان کے مطالبے کی حمایت کی، لوگوں کے کہنے بغیر بھی، کہ ہاں زاہد حامد استعفیٰ دے۔ لیکن ساتھ میں نے یہ کہا کہ زاہد حامد کا استعفیٰ ہمارے 6 مطالبات میں سے ایک مطالبے کا صرف 4تھا حصہ ہے، کیونکہ زاہد حامد کا استعفیٰ ہو جانے سے بھی جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب زاہد حامد کا استعفیٰ ہو گیا، مگر اب تک یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ختم نبوت پر حملہ کس نے کیا۔ وہ 2 تھے، 4 تھے، 40 تھے، اور اب تک ان کو سزا بھی نہیں ملی، کیونکہ زاہد حامد نے استعفیٰ دے کر یہ کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ میں نے رضاکارانہ استعفیٰ دیا ہے اور ختم نبوت کے مسئلے میں ترمیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اس کو تو استعفے کے بعد بڑی نوکری مل رہی ہے کسی بیرون ملک سفیر کی۔ تو جس مسئلے کے لیے ہم نے کاروان ختم نبوت چلایا اور ہمیں 20 دن کا انہوں نے وقفہ ہم سے مانگا، اسی پر پھر بعد میں فیض آباد دھرنے کے مذاکرات میں انہوں نے مزید ان سے 30 دن مانگ لیے کہ 30 دن گزریں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ حملہ آور کون تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوا، نہ 20 دنوں میں حل ہوا اور نہ جو 30 دن کا وعدہ لے کے آئے ان سے حل ہوا، کیونکہ اصل تو یہ تھا کہ کون ماسٹر مائنڈ ہے، کون اعلیٰ کار ہے، کون سہولت کار ہے، اور جس نے استعفیٰ دیا اس کو ہمارے فیض آباد کے قائدین بھی کہتے ہیں وہ مجرم نہیں ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں میں مجرم نہیں ہوں، اور ابھی تک وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ہم سے انہوں نے اس وقت کہا تھا 20 دن کا، اور 20 دن گزر جانے کے باوجود جب ایسا نہیں ہوا تو ہم حق بجانب تھے کہ حکومت سوئی ہوئی ہے، وہ ہمیں جواب دے کہ اس نے کیوں نہیں ان لوگوں کو بے نقاب کیا جنہوں نے ختم نبوت پہ حملہ کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس میں مزید یہ لکھا گیا تھا بدنیتی یا سازش پائی گئی تو اس کے مرتکب افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی جنہوں نے ختم نبوت والا حلف نامہ تبدیل کیا ہے۔ حکومت اس ضمن میں کی جانے والی تحقیقات کی تفصیلات کے بارے میں علماء کرام کو اعتماد میں لے گی، یہ ہم سے جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ نمبر 4، سفارتی، سیاسی و اخلاقی محاذ پر حکومت پاکستان برمی مسلمانوں کی تائید و حمایت جاری رکھے گی۔ حکومت ترکی کے تعاون سے برمی مہاجر مسلمانوں کی بحالی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے اور اپنا مؤثر کردار مزید ادا کرے گی۔ حکومت اس ضمن میں تفصیلات عوامی سطح پہ جاری کرے گی۔ یہ ہمارا برما کے لحاظ سے جو حکومت سے مطالبہ تھا، جس لحاظ سے ہم نے ان کو ریلیف دینے کے لیے فنڈ کا اعلان بھی کیا، اور انشاءاللہ میرا برما کے کیمپوں میں جانے کا باقاعدہ ایک شیڈول ہے، اور اللہ کے فضل سے ضرور میں وہاں جا کر برما کے مسلمانوں کے ریلیف کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اپنا کردار ادا کروں گا۔ 5واں، صوبہ پنجاب میں مساجد پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی تعداد پر پابندی کے حوالہ سے وفاقی حکومت پنجاب کی صوبائی حکومت کو وفاقی دارالحکومت و دیگر صوبہ جات میں لاؤڈ سپیکرز کی تعداد کے حوالہ سے طے شدہ پالیسی کے مطابق عمل درآمد پر زور دے گی، اور پنجاب میں مساجد پر لاؤڈ سپیکر کی تعداد پابندی لاؤڈ سپیکرز کی تعداد پر پابندی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی، کہ جو ہمیں 3 صوبوں سے
علیحدہ قانون پنجاب میں ہے، وفاق سے علیحدہ قانون پنجاب میں ہے کہ صرف ایک طرف سپیکر ہو، تو چاروں طرف سپیکر کھلوانے کے لیے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ جو وعدہ پورا نہ ہوا تو پھر ہم نے دھرنا دیا، اور اس پر ہمارے کچھ اپنے لوگ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ جب فیض آباد دھرنا ختم ہو گیا تو تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم نے وجوہات میں واضح کیا کہ ہمارے دھرنے کے نتیجے میں جو انہوں نے ہمیں لمٹ دی تھی، ٹائم فریم دیا تھا، وہ گزر گیا ہے، تو ہم ان سے کیوں نہ پوچھیں۔ اور پھر دوسرا اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب تک شہیدوں کی تعداد ہی سامنے نہیں آئی کہ کتنے شہداء ہیں اور کہاں کہاں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، تو ہم کیسے صرف وہاں کے اعلان پر اٹھ کے چلے جائیں؟ اس لیے ہم نے اپنا دھرنا بدستور جاری رکھا، اور اللہ کے فضل سے 7 دنوں تک میڈیا پر، باقی ذرائع ابلاغ پر اور مختلف طریقوں سے ہم نے اپنے کاز کو عوامی سطح پر، حکومتی سطح پر، اداروں تک ہر روزانہ 12 13 انٹرویوز میرے ہوتے رہے، اور یہ ہم نے خون شہداء کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، جبکہ دوسری طرف انہوں نے معاہدے میں لفظ شہید لکھنا ہی نہیں دیا۔ معاہدہ پڑھ لے فیض آباد والا، اس میں لفظ شہید کا ذکر ہی نہیں، جیسے جنگ پھولوں سے ہوئی ہے اور کوئی گرا ہی نہیں، جس طرح رانا ثنا نے کہہ دیا۔ نوائے وقت میں بیان چھپا کہ وہاں دھرنے کی جگہ تو ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا اور ایک بھی شدید زخمی نہیں ہوا، اور کچھ ہمارے قائدین بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے اس دھرنے میں موجود ہے وہ نوجوان جو کہتے ہیں 31 لاشیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور اب تک جو ہے وہ ریکارڈ پر صرف 7 ہیں، اور پھر ایک ہسپتال جس میں کل 17 بندے گئے تھے، 7 لاشیں تو وہاں تھیں، تو جس ہسپتال میں پیمز میں 196 بندے گئے ہیں، وہاں اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ اب بھی سیکورٹی کے اندر محاصرے میں وہ ہسپتال کہ ان میں کتنے زندہ ہیں، کتنے فوت شدہ ہیں، اور کہاں ہیں یا اس سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ وہاں سے ایک ملازم کی اطلاع مجھے ملی، اس نے کہا پہلے دن تو سب یہی تھے، لیکن اب کوئی بھی وہاں پہ جسم موجود نہیں ہے کسی شہید کا یا زخمی کا۔ تو اس طرح گھپلا کیا جا رہا ہے دن دہاڑے شہداء کے ساتھ۔ اب فون روزانہ آ رہے ہیں، کوئی کہتے ہمارے 12 بندے نہیں پہنچے، کوئی کہتے دھرنے میں سے 16 نہیں پہنچے، چونکہ ہم نے نمبر اپنا دیا تھا نیٹ پر، ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جو کھوج لگائے، اور ہمارا اس میں مطالبہ بھی تھا کہ جو خون شہداء کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ میں وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دھرنا کیوں دیا جبکہ فیض آباد والا دھرنا اٹھ چکا تھا، اور ہم نے یہ دھرنا جو کہ ہمارے مصروف ترین دن تھے، یعنی ایک دن میں 7 جلسے رکھے ہوئے تھے، اور ایک رات میں کئی شہروں کے جلسے رکھے ہوئے تھے، مگر ہم نے سارے پروگرام کینسل کر کے صرف اس مشن کے لیے کہ قوم پوچھے گی تو ہم ان کے لیے کوشش تو کریں، اور کامیابی رب ذوالجلال ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ 7 دنوں کا دھرنا جس کے اختتام کا میں اب اعلان کرنے والا ہوں، اس میں مذاکرات بھی ہمارے حکومت سے ہوئے اور کچھ فیصلے ہماری شورا نے کیے، جس کے نتیجے میں آج ہم اس دھرنے کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ اور اعلامیہ کے 3 حصے ہیں، ایک وہ ہے جو حکومت سے ہمارے مذاکراتی کمیٹی، جس میں حضرت پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب اور حضرت میاں ولید احمد شرک پوری صاحب، مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور ڈاکٹر محمد آصف علی بلالی صاحب، میاں محمد شفیع جلالی صاحب موجود تھے۔ ایک وہ حصہ ہے اعلامیہ کا۔ دوسرا وہ حصہ ہے کہ جو ہماری شورا نے طے کیا۔ تیسرا ایک سارے سنیوں کے لیے اہم اعلامیہ ہے کہ جب سے ہمارا دھرنا جاری ہوا تو پورے ملک میں کارکنان کے اندر ایک فضا پیدا ہوئی، جو فضا اصل میں جب وہاں کا دھرنا اٹھا تو پیر محمد افضل قادری صاحب کی میرے بارے میں کچھ جو بڑے آداب کے الفاظ تھے وہ بولنے کی وجہ سے ایک سلسلہ شروع ہوا سارے کارکنان کے اندر۔ پھر جب وہ کلپ میرے سامنے پیش کیا گیا، پاکستان ٹی وی یہاں موجود تھا، تو میں نے کہا یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں
ہم ان کی ساری باتیں برداشت کریں گے. میں کئی چینلوں کو یہ جواب دیتا رہا. بالآخر جب ARY پر مجھے انہوں نے سامنے کلپ دکھایا کہ یہ آپ کے بارے میں پیش کیا جا رہا، تو پھر میں نے اس کا تھوڑا سا جواب دیا. لیکن چونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ابھی بھی تنظیمی امور کے بارے میں روزہ ہی رکھا ہوا ہے، وہ ابھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ کیا معاملات ہیں، مگر چونکہ میری طرف سے ہمیشہ چپ تھی، تو جب میں تھوڑا سا بولا ہوں تو اس پر پھر ہمارے کرم فرما کئی ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ان سب نے مجھے کہا کہ یہ کارکنان مایوس ہو رہے ہیں، جو بھی دوسری طرف سے ہوتا رہے، آپ اس معاملے کو کنٹرول کر لیں. آج میڈیا کے جواب میں ہم جو جواب دیتے رہے، اس سلسلے کا میں ایک بڑا اہم اعلان آج کرنا چاہتا ہوں، جو مستقبل میں اتحاد اہل سنت کے لیے انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا. اور صرف میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا اور خادم حسین رضوی صاحب کا اتحاد، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام سنی علماء و مشائخ کا اتحاد، تمام سنی تنظیمات کا اتحاد. اور اس اتحاد کے لیے میرے ذمے جو قربانی میں نے خود سمجھ لی ہے، میں نے اس قربانی کے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا اعلان میں انشاءاللہ آخر میں کرنے والا ہوں. اس سلسلہ میں سب سے پہلے جو آج حکومت سے مذاکرات ہوئے، ان میں جس پر ہماری طرف سے ڈاکٹر آصف علی بلالی کے دستخط ہیں اور گواہ ہے پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب، اور ان کی طرف سے مجتبی شجاع الرحمان جو وزیر ہے ان کا اس کے دستخط ہیں، اور گواہ سعد رفیق، خواجہ سعد رفیق. نمبر 1 معاہدہ اسلام آباد جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ شق نمبر 3، یعنی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی کاروان ختم نبوت چلا آئے اور وہ بھی لانگ مارچ کر بیٹھے، لیکن اصل جو گھنڈی ہے وہ تو اپنی جگہ ابھی بھی ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا. اس کے لیے ہم روزانہ آپ سنتے رہے کہ مطالبہ کرتے رہے. تو انہوں نے لکھا، جس پر ہمارے مذاکراتی ٹیم میری مشاورت کے ساتھ جو بات طے ہوئی، وہ مزید ہم سے 30 دن مانگ رہے تھے، اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ ہم نے انہیں جو 30 دن دے دیے تو تم بھی 30 دن تک ہمیں نہ چھیڑو. 30 دن گزریں گے تو ہم بتائیں گے کہ حملہ کس نے کیا تھا. تو ہم نے اس میں مزید ان سے کہا کہ کچھ دن کم کرو، چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے. تو معاہدہ اسلام آباد کی شق نمبر 3، یعنی جس میں نام بتانے تھے کہ مجرم کون ہے، حلف نامہ جو ختم نبوت کا ہے اس کے اندر گڑبڑ کرنے کا. اور اس میں ہمارا صرف مطالبہ راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ کو شائع کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ رپورٹ اب کھوکھلی ہو چکی ہے. اس رپورٹ میں نام نکال دیے گئے ہیں، وہ ایک مبہم سی رپورٹ ہے، جب بھی منظر عام پہ آئے گی. ہمارا مطالبہ ہے اصل مجرم سامنے لانا، اور اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جو 12 رکنی سب کمیٹی تھی جنہوں نے مسودہ بنایا تھا، ان کہا کہ ہماری ہر میٹنگ ریکارڈ پر ہے، اور اس میں کسی میٹنگ میں لفظ ختم نبوت بولا ہی نہیں گیا. ہم نے تبدیلی کیا کرنی تھی؟ تو پھر 12 سے معاملہ 34 تک گیا، اور پھر اصل یہ پتا چلا کہ جب مسودہ بنانے والوں نے تبدیلی نہیں کی تو پھر تبدیلی کرنے والے اور ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہے، خواہ وہ مریم نواز ہے، خواہ وہ وزیر قانون ہے، خواہ وہ سیکٹری قانون ہے. بہرحال یہ تو حکومت نے اب پھر ہم سے وعدہ کیا کہ ہم بتائیں گے، اور ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ نہ بتائیں. ہمارے لیے سرکار کی محبت میں ٹھنڈک میں بیٹھنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہم تو چور ڈھونڈیں گے. انہوں نے 20 دن پھر کہا کہ یہ رپورٹ 20 دسمبر 2017 تک قوم کے سامنے لائی جائے گی. دوسرے حضرات کا ٹائم بعد میں ختم ہوگا، ہمارا ٹائم اس رپورٹ کے لحاظ سے پہلے ختم ہوگا، اور ہمیں ہمارے سامنے یہ رپورٹ ان کو پہلے نمبر پہ پیش کرنی پڑے گی. حکومت پنجاب، دوسرا جو ہمارا سپیکروں والا جو ڈیٹ گزر چکی تھی، انہوں نے
ہمارے شیوخ کو یہ کہا کہ اس سلسلہ میں چونکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، پہلے قانون بنا ہوا ہے، ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی، ہمارا وعدہ پکا ہے کہ سپیکر ضرور کھلیں گے، لیکن ہمیں ٹائم دو۔ حکومت پنجاب مساجد پر لاؤڈ سپیکر کی تعداد کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے گی۔ اس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں مطلوبہ قانون سازی 16 جنوری 2018 تک مکمل کر لی جائے گی، یعنی جس میں باقاعدہ قانون سازی کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارے 2 دھرنے جو پنجاب اسمبلی کے سامنے ہوئے، ایک جب مولانا خادم حسین صاحب کے گھر پہ چھاپا لگا تو اس کے بعد، اور دوسرا جو 19 اکتوبر کو ہوا، ان دونوں دھرنوں میں مطالبات کے جواب میں انہوں نے یہ بات مانی، یہاں تک کہ ہمارے قائدین نے کہہ دیا کہ اب سپیکروں کی اجازت ہو گئی ہے، اور پھر ایف آئی آر کٹنے لگی کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ تو ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ قانون سازی کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو تاکہ اس کے مطابق جو ہے یہ کام کیا جا سکے۔ اب یہ نوٹیفیکیشن کے لحاظ سے انشاءاللہ یہ قانون سازی جو ہے کر کے 16 جنوری 2018 تک یہ قانون سازی مکمل کر کے اعلان کیا جائے گا کہ خطبہ کے لیے، اذان کے لیے اوپر والے سپیکر چاروں طرف کھولنے کے لحاظ سے یہ انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ درود و سلام بھی ساتھ شامل ہے، یعنی صرف اذان نہیں، درود و سلام سمیت اذان، اس کی یہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ نمبر 3، یہ جتنا میں نے 6 نکات والا معاہدہ پڑھا ہے، جس میں کچھ شکوں کے ٹائم فریم مکمل ہو گیا، کچھ کا نہیں ہوا، مثلا وہ کمیشن کی تشکیل لکھا انہوں نے 3 نمبر پر کہ وفاقی حکومت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 3 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والے معاہدے کے تمام نکات پر جلد عمل درآمد کیا جائے گا۔ 4 نمبر پر متحدہ علماء بورڈ صوبہ پنجاب، جس میں یہ نصاب کی بحث ہوتی ہے اور نصاب تیار کیا جاتا ہے، اور پھر نصاب میں جو گھپلے ہو رہے ہیں وہ بڑے تیزی سے ہو رہے ہیں۔ اب بچے، ان کے ذہن کی تختی صاف ہوتی ہے، جو کچھ لکھا جاتا ہے وہی بڑے ہو کے یاد رکھتے ہیں، تو انصاب میں امریکہ کے کہنے پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ نصاب کمیٹی کے لحاظ سے ہمیں اس سلسلہ میں اعتماد میں لیا جائے۔ تو آج کے مطالبات کی روشنی میں یہ ایک جملہ بھی لکھا گیا ہے، اور طے یہ ہوا ہے کہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو متحدہ علماء بورڈ صوبہ پنجاب میں باقاعدہ رکنیت کا نوٹیفیکیشن کل وہ جاری کریں گے تاکہ یہ نصاب کو اچھی طرح چیک کر سکیں اور کوئی گھپلہ جو تعلیمی میدانوں میں ہو رہا ہے ایسا گھپلہ نہ ہونے پائے۔ اس میں ہم جو خون شہیدہ کے لیے بیٹھے اور ہم رانا ثنا کے استعفیٰ کے لحاظ سے بیٹھے، یہ اعلامیہ کا دوسرا حصہ ہے۔ شہداء کے قصاص کے لحاظ سے، جس پر ہمارے شورا کے اراکین کے بھی دستخط موجود ہیں، چند مین اراکین کے، شہداء کے قصاص کے لحاظ سے ضروری اعلان، اور یہ میں بڑے افسوس سے کر رہا ہوں، چونکہ کہا گیا کہ یہ کریڈٹ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ باتیں جب اپنوں نے کی تو غیروں نے کہا کہ یہ لڑائی ساری قیادت کی ہے، اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں، اور باتیں ہونے لگی کہ یہ شہید ہیں ہی ہمارے، ہم وہ رسا ہیں، یہ کون ہوتے ہیں یہاں کے مطالبے کرنے والے۔ تو ہم نے 7 دن ایمانی، ملی اور اخلاقی فریضہ سر انجام دیتے ہوئے خون شہداء کا مطالبہ برسر پیکار آ کے کیا ہے، اپنی ٹیمیں بھی بھیجی ہیں، اور اس وقت بھی وہ ساری لسٹیں ہمارے مطالبے پر حکومت نے ہمیں فراہم کر دی ہیں، اگرچہ وہ لسٹیں مکمل نہیں، شہداء کی لسٹیں، زخمیوں کی لسٹیں اور گرفتار شدگان کی لسٹیں یہ حکومت نے دی ہیں، تو پھر ہم نے مذاکرات جو ہے وہ ختم کیے ہیں۔ اس سے ہم نے جو وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم بتائیں گے کہ کسی کا بیٹا کہاں ہے، جس حد تک حکومت
گھپلے کے بغیر ریکارڈ دے سکتی تھی وہ اس نے دیا ہے. باقی ہم مطمئن نہیں ہیں کہ حکومت نے جو وہاں ظلم ہوا وہ سب کچھ بتا دیا. وہاں تو ایمبولینسوں سے نکال کے لاشیں گٹروں میں بھی پھینکی گئی ہیں, مین ہول اتار کے نالوں میں بھی پھینکی گئی ہیں. کچھ جنازہ پڑھنے کے بعد بھی لاشیں غائب کر دی گئی ہیں, جنازہ دھرنے میں پڑا گیا. مگر ایدی کی ایمبولینس اور ڈیڈ باڈی, دونوں ایمبولینس اور ڈیڈ باڈی سمیت ان کو غائب کیا گیا. بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں. بہرحال میں افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم خالص نیتی سے 25 نومبر کو آپریشن رکوانے کے لیے جو فیض آباد پہ جاری ہوا تھا نکلے اور کفن باندھ کے نکلے. یعنی یہاں اس مقام پر جو ہم نے حکومت سے جنگ کی وہ میڈیا کو پتا ہے اور پولیس کو پتا ہے کہ کیسے ہم نے یہاں پہنچ جمائے, جبکہ جو بھی اترتا تھا وہ اٹھا کے گاڑی میں پھینکتے تھے اور لے جاتے تھے. یہاں میرے یہ ہاتھ پر جو ابھی بھی نشان ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب کارکن مجھ سے چمٹے ہوئے تھے اور پولیس ان کو ایک ایک کر کے کھینچتی تھی. میرے قریب تو نہیں آ رہی تھی لیکن انہیں کھینچ کے گاڑیوں میں بند کر رہی تھی. تو میں نے ان کو کہا, کمینوں تم ان کو کیوں کھینچتے ہو؟ اگر گرفتار کرنا ہے تو میرا بازو حاضر ہے, مجھے گرفتار کرو. اور اتنے میں وکلا نکلے اور وہ 150 وکیل بھی ہماری طرف چلے. ہم پھر یہاں سے پیدل داتا صاحب ریلی لے کے گئے. وہاں ہمارے جو قائدین بیٹھے تھے اور ہزاروں کارکنان, ان کو لے کے پھر میں پیدل یہاں پہنچا اور اس کے بعد یہاں ہم ڈیرا لگا کے بیٹھے. تو ہم نے یہ صرف مشن کے لیے کیا کہ ختم نبوت کی بات ہے اور ختم نبوت ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے. لیکن جس وقت وہ حضرات دھرنے سے اٹھ گئے اور ہمیں دھرنے کے جو ان کے معاہدے کے الفاظ تھے ان پر بھی شرعی اعتراض تھے. یہ کہ ہم فتویٰ نہیں دیں گے زید احمد کے بارے میں, یہ وہ جو کچھ بھی تھا میں اب اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. شرعی اعتراض اس پر ہمیں تھے. اس واسطے ہم نے کہا کہ ہم یہ معاہدہ قبول نہیں کرتے, ہم اپنا دھرنا جاری رکھیں گے. لیکن دوسری طرف سے رد عمل یہ تھا, ہم کہتے تھے ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں, وہ کہتے تھے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم کہتے تھے کہ انہوں نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے, یعنی لاشیں گرنے سے پہلے کا جو کردار ہے میں آج بھی اس کو تاریخ ساز کہتا ہوں, مگر لاشیں گرنے کے بعد والے کو میں نہیں کہتا, پہلے کو میں تاریخ ساز کردار کہتا ہوں. ہم تاریخ ساز کردار کا اعلان کر رہے تھے اور وہ ہمیں گالیوں کے تحفے دے رہے تھے, لیکن پھر بھی ہم نے حمایت بدستور جاری رکھی. لیکن جب انہوں نے یہ کہا اس پروگرام میں بھی اور ویسے بھی کہ ان کا کیا تو کیا شہیدوں کی بات کریں, شہید تو ہمارے. تو ہم نے اس پر یہ سوچا کہ ہم جس للہیت کے لیے نکلے اور شہیدوں کے والدین کی ہمدردی اور یہ ساری باتیں, کل ایسا ہی نہ ہو کہ یہ جو 30 دن لے کے آئے ہوئے ہیں کہیں یہ ہمارے اوپر ملبہ نہ ڈال دے کہ چونکہ یہ مداخلت کر رہے تھے انہوں نے ہمیں کام کرنے ہی نہیں دیا, ورنہ تو ہم نے ساری FIR کٹوا لینی تھی اور ورنہ ہم نے تو سارے بدلے لے لینے تھے. یہ درمیان میں داخل ہو گئے. تو میں نے کہا انہیں ہم فری ہینڈ دیں تاکہ یہ 30 دنوں تک جو ٹائم انہوں نے حکومت سے لیا ہوا ہے ہم کوئی کسی شہید, کسی زخمی اور کسی گرفتار کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے, کوئی مطالبہ حکومت سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے شہید ان کے ہیں اور انہوں نے ہمیں ان سے لا تعلق کیا ہے, اگرچہ ہمارا مذہب, ہمارا مسلک اور ختم نبوت کا عقیدہ اور کارکنان تو وہاں سینکڑوں ہمارے ڈائریکٹ رابطے والے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے فوزلا تھے, ہمارے ساتھ رہنے والے تھے اور اس وقت بھی وہ اس دھرنے میں بھی آ کے بیٹھے ہوئے. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, یہ جملے میں بول کے قوم کو سنا کر اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کروں گا. لیکن دوسری طرف سے کہا گیا یہ ہمارے شہداء ہیں, یہ ہمارے زخمی ہیں, تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تک کہ لاہور سے ہماری بھیجی گئی ٹیم, یہ شفیع جلالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, جب یہ ٹیم پہنچی تو ہسپتال میں پہلے ہم نے رابطہ کیا عبد الرحمان سیالوی صاحب, اشفاق صابری صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں وہاں پر, کہ لاہور سے ٹیم آئی ہے عیادت کرنے کے لیے.
تو پہلے تو انہوں نے فون پہ رابطہ، پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر لبیک پاکستان والے ہمیں پابند کر گئے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے کسی بندے سے آپ نے ملاقات نہیں کرنی، ان کو عیادت کا حق نہیں تمہارا، تم ہمارے ہو اور انہیں حق نہیں ہے۔ جب عیادت پر پابندی اور نام لینے پر پابندی اور کل الزام کا خطرہ کہ چونکہ یہ بھی درمیان میں آ گئے تھے تو ہم کیا کر سکتے تھے، تو ہم نے کہا چلو ہم تو درد کر کے نکلے تھے، اب ان کو ہم فری ہینڈ دیتے، یہ شہیدوں کا بدلہ خود لیں، یہ لاشیں خود غیبہ جو ہوئی ہیں وہ وصول کریں، یہ زخمیوں کا علاج خود کروائیں۔ تو اس بنیاد پر میں یہ لفظ بول کے پوری قوم کے سامنے 1 مہینے تک بعد کی میں بات نہیں کرتا، اگر کچھ نہ ہوا تو ہم دوبارہ نکلیں گے، لیکن 1 مہینے تک ان کو میں فری ہینڈ ان کے کہنے پہ دے رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف سے کہا گیا کہ یہ ہمارے شہداء ہیں اور ہمارے زخمی ہیں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ لاہور سے ہماری بھیجی گئی ٹیم کو اسپتال میں زخمیوں سے ملنے نہیں دیا گیا، اور زخمیوں کے ایک نمائندے نے اسپتال کے گیٹ پر آ کر کہا کہ ہمیں تحریک لبیک پاکستان کے حضرات نے سختی سے روکا ہے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی بھیجی گئی ٹیم سے ملاقات ہرگز نہیں کرنی، چونکہ میں نے یہاں میڈیا پہ کہہ دیا تھا، جو ہی میں یہاں بولتا گیا ان کے لوگ وہاں اسپتالوں میں پہنچ گئے، پہلے کسی نے خبر نہیں لی، ہم سے زخمی رابطہ کر رہے تھے، میں نے خود وہ کال سنی وہ زخمی کی جسے یہاں گولی لگی ہوئی تھی اور وہ لیٹا ہوا تھا، اور اس نے میرے فون پہ بتایا کہ میرے پاس تو آج تک آئی کوئی نہیں، 6 دن گزر گئے ہیں مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، خود میرے ساتھ میں نے خود اس سے بات کی، اس کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ تو بہرحال اس پر ہم نے یہ قبلہ شاہ صاحب سے، قبلہ میاں صاحب سے، دیگر حضرات سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا، چنانچہ ہماری شورا نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ شہداء کی FIR، ڈیڈ باڈیز کا حصول، زخمیوں اور گرفتار شدگان کا معاملہ کے معاملے میں فیض آباد کے معاہدے کے مطابق 30 دنوں تک جو انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہے، 30 دن ہم تحریک لبیک پاکستان پہ سارا معاملہ چھوڑتے ہیں، تاکہ کل وہ ہم پہ الزام نہ لگائیں کہ ان کی مداخلت کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو میں گواہ بنا کے تمہیں کہہ رہا ہوں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہوگی، یہ 30 دنوں تک ان کے شہداء ہیں، ان کے زخمی ہیں، یہ ان کے ورثاء ہیں، اور یہ جو قوم کے بیٹوں کا دکھ درد ہے، جو معاملات ہیں، یہ اپنے وہ ساتھ لے گئے تھے، پورے کریں۔ ہماری سپورٹ اور تعاون کے بارے میں جب ایسا اظہار کیا گیا تو ہم 1 مہینے تک دستبردار ہو رہے ہیں۔ دوسرا ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد رانا ثناء اللہ کا استعفیٰ، اس سلسلہ میں حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی امیر شریعت سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف، انہوں نے اگرچہ معاملہ ہمارے بعد اٹھایا، ہم نے 12 اکتوبر کو اٹھایا، کتنا ٹائم گزرا، کتنی پریس کانفرنسیں کی، لیکن وہ ہمارے اہل سنت کی تاریخ کا ایک روشن ستارہ ہے خواجہ حمید الدین سیالوی۔ اب حکومت جب بہانہ بنانے لگی کہ ہم تو خواجہ صاحب کی عدالت میں چلے گئے ہیں کیس، تو اب تم ہمیں کیا کہتے ہو؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ 24 علماء ہے، جب رانا ثناء نے ان کے سامنے وضاحت کر دی ہے تو اب ہر ایک کے سامنے وضاحت کرے۔ اور پھر طلال یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا ہمارے سامنے، رانا ثناء کا لفظ ہی نہیں بولا تھا۔ تو رانا ثناء کی بات میں نے 16 پریس کانفرنسیں جو ڈی چوک میں کی، ہر پریس کانفرنس سنو، میں نے مطالبہ کیا، ہم نے جو لکھ کے مطالبات بھیجے، رانا ثناء اللہ کا مطالبہ لکھا ہوا ہے، اور رانا ثناء اللہ کی استعفیٰ کی نہیں، ہم نے استعفے کے بعد غداری آئین کا مقدمہ چلانے کی بھی بات ان سے کی، اور یہ میں نے ڈائریکٹ سید زعیم قادری سے بھی کی، یہ ڈائریکٹ میں نے خواجہ سعد رفیق سے بھی کی، اور اس پر سید زعیم قادری سے بھی تلخی ہوئی، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ان کو دونوں کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا،
الحمدللہ رب العالمین۔ سلسلہ میں آ کر پیش ہوگا صوبائی وزیر قانون۔ یہ جو اسلام آباد والا معاہدہ تھا 6 نمبر یہ لکھا ہے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ اپنے کلپس کے بارے میں مستند علماء اہل سنت کی موجودگی میں وضاحتی بیان جاری کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں 24 علماء کے سامنے انہوں نے کیا، تو وہ 24 کے سامنے تب کیا جب تو اب ہمیں دھرنا دینے بھی نہیں گئے ہوئے تھے، وہ تو سرکاری ملا تھے الیاس چنگیوٹی اور اس طرح کے لوگ، ہم تو ان کا فیصلہ پہلے مسترد کر چکے تھے۔ وہ تو علی بابا اور 40 چور والی بات تھی، ہم ان مفتیوں کو نہیں مانتے، ہاں خواجہ صاحب کو ہم مانتے ہیں، اور خواجہ صاحب کی عدالت پر فیصلہ چھوڑا ہے۔ اور یہ ترال چودھری کو اس کا چیلنج میں نے منظور کیا، لیکن وہ آج آیا نہیں۔ میں یہ ویڈیو کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ جو مذاکرات اور معاہدہ ہوا، مطالبات میں واضح طور پر ہم نے لکھ کے دیا کہ یہ استعفیٰ چاہیے، اس کا آئین سے بغاوت کا کیس چاہیے۔ انہوں نے کہا پہلے اس کو اپنی وضاحت تو کر لینے دو۔ ہم نے کہا یہ تو اس کا حق ہے کہ وہ وضاحت کرے اور ہمارے پاس آ کے کرے، کیونکہ اعتراض ہمیں ہے تو وضاحت وہ بارڈر پار جا کے کرتا پھرے تو اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ تو وعدہ خلافی حکومت نے کی کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود رانا ثناء ہمارے پاس وضاحت کرنے نہیں آیا، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہم نے اس معاہدے میں یہ لفظ نہیں لکھے کہ اگر رانا ثناء وضاحت کر گیا تو ہماری زبان گنگ ہو جائے گی، ہم بولیں گے نہیں، ہم فتویٰ نہیں دیں گے۔ یہ پابندیاں اور لگوا کے آئے ہیں کہ ہم فتویٰ نہیں دیں گے۔ ہم نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا کہ رانا اگر وضاحت کرے گا تو ہم چپ کر جائیں گے، ہم نے صرف اس کو وضاحت کی اجازت دی ہے۔ وہ خود اس نے جب مسئلہ چلا تو میرے فون پہ اس نے بات کرنا چاہی، میں کراچی میں تھا، آدھا گھنٹہ وہ میرے ساتھ مولانا غلام مرتضیٰ نورانی تھے۔ میں نے کہا تم اس کی سن لو کیا کہتا ہے، وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا۔ آج سے مہینہ پہلے تو صفائیاں پیش کر رہا تھا اور کہتا تھا جہاں کہتے ہو میں آ جاتا ہوں، جہاں کہتے ہو میں آ جاتا ہوں، جہاں کہتے ہو میں آ جاتا ہوں۔ پھر شاداب رضا قادری سے فیصل آباد میں کہا مجھے لے چلو، میں نے کہا ہمیں اس کو دیکھنے کا بھی شوق نہیں ہے، ہمارے مطالبے کے مطابق جب آئے گا تو پھر ہم اس کو آنے دیں گے، ورنہ یہ کوئی درشن کرانا چاہتا ہمیں آ کر۔ اس نے جو ہم نے مطالبہ کیا پہلے اپنا کفر مانے، پھر اس سے توبہ کرے، کلمہ پڑھے، اور اس کے بعد یہ مردود الشہادہ ہے، وزیر نہیں رہ سکتا، اور آئین سے بغاوت کا کیس بھی چلے گا۔ یہ بات یہ میری ویسے ٹی وی پہ بھی سن لے گا، ویڈیو بھی سن لے گا، میں اس کو اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن جب اسلام آباد میں معاہدہ ہوا تو ہم نے اس کو آنے کی اجازت دی، اور وہ آئے نہیں، اور خلاف ورزی پھر ہمارے ذمہ لگائی جا رہی ہے۔ تو اس کو وضاحت کا حق دیا کہ وضاحت کرے، ہم نے اپنی زبان کاٹ کے نہیں دی کہ ہم گونگے بن جائیں گے کہ یہ وضاحت کسی اور کے سامنے کرے یا ہمارے سامنے کرے، نہیں، وہ حکم تو پھر ہم نے بیان کرنا ہے کہ وضاحت کے باوجود بھی مجرم ہے۔ لہذا یہ چینلوں والے سنائیں ترال چودھری وغیرہ کو، یعنی ایسے ہماری طرف یہ باتیں بنا کہ یہ وعدہ خلافی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ حکومت نے ہر مسئلے میں وعدہ خلافی کی ہے اور اپنے معاہدے خود توڑے ہیں۔ یہاں ہم نے رانا ثناء اللہ کے استعفیٰ اور اس پر آئین سے بغاوت کا کیس چلانے سے ہم دستبردار نہیں ہوئے، یہ میں اعلان کر رہا ہوں۔ کوئی نہ یہ کہے کہ خواجہ صاحب پہ چھوڑ کے یہ دستبردار ہوگا، یا یہ کہیں کہ جو ان کے مذاکرات ہوئے ہمارے ساتھ آج یہ اس میں تو رانا ثناء کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ ہم نے جان بوجھ کے رانا ثناء کا ذکر اس میں نہیں کیا کہ ہم نے معاملہ خواجہ حمید الدین سیالوی کی عدالت پہ چھوڑ دیا، تو یہاں ذکر نہ کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دستبردار ہو گئے، ہم دستبردار نہیں ہوئے۔ اور وہ دن قوم دیکھے گی کہ رانا ثناء رینگ کے استعفیٰ دے گا انشاءاللہ، رینگ کا استعفیٰ دے گا انشاءاللہ۔ اس میں اگلے الفاظ بھی سن لیجئے کہ ہم نے حکومت سے مذاکرات اس سلسلے میں کیے ہی نہیں۔ ہم نے پیر سیال امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی زیدہ شرفو سے مشاورت کے بعد اور اپنی شورا سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے استعفیٰ اور اس پر آئین سے بغاوت کا معاملہ ہم 3 دسمبر تک حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی زیدہ شرفو کے فیصلے پر چھوڑتے ہیں۔
یہ ہم نے جو دھرنے کے مقاصد بیان کیے تھے ان کے لحاظ سے حکومت سے جو باتیں ہوئی وہ، اور جو ہم نے فیصلہ اپنی شورا کے لحاظ سے کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد جمہور اہل سنت کے معاملات کا ایک حل، چونکہ جب یہ معاملات چلے، حالانکہ ہم نے تو صرف سوالوں کے جواب مانگے اور کسی پر کوئی تیر نہیں چلا، اور جو بات ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہے، کہاں سے چلی ہے، اس پر میں 1 سال سے پہلے سے مناظرہ کا چیلنج دے چکا ہوں، اور میرے پاس اس کے سارے ڈاکومنٹس ہیں، ہر بات کا حوالہ ہے، اور کسی کی بساط نہیں کہ میری دلیل کا جواب دے سکے، یہ مجھے یقین ہے۔ لیکن میں آج ایک اور حل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں مناظرے کے بغیر، اور بات عوام میں لائے بغیر، خواص کے اندر، اور حل یعنی مجھے درکار ہے اتحاد اہل سنت، اور اگر میرے عہدے کی قربانی سے سنی متحد ہو جائیں تو اس سے بڑا میرا عہدہ کیا ہوگا کہ میرے عہدہ کو چھوڑنے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیئرمین شپ کسی کو دے دینے سے اگر سارے سنی متحد ہو جائیں تو پھر مجھے تو وہ چیئرمینی ملے گی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اس سلسلہ میں ایک اہم اعلان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج ہم نے مشاورت کے ساتھ ایک سنی علماء مشائخ بورڈ تشکیل دیا ہے، اور وہ ایسا تشکیل دیا ہے کہ جس میں سارے صوبوں کے سنی، سارے بڑے بڑے آستانے، اگرچہ ہر آستانہ تو پھر بورڈ میں آ نہیں سکتا ورنہ ہزار ارکان بن جائیں گے، وہ اکٹھے کیسے ہوں گے، یہ مسئلہ بن جائے گا۔ ساری تنظیمات اہل سنت کے قائدین، مستند علماء و مشائخ، مفتیان کرام، ان پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا ہے۔ پہلے میں بورڈ کے ارکان کا ذکر کرتا ہوں، پھر یہ کہ یہ بورڈ، اس کا اجلاس تو آپ سنی بلا ہی لیں گے نا، سارے کارکنان روزانہ جو کہتے ہو اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، تو میں تمہیں ایک بورڈ ان کے نام بتاؤں گا جن کی کچہری میں میں نے حاضر ہونا ہے اپنا استعفیٰ لے کر۔ ایک بورڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ نام چونکہ لکھے گئے ہیں، کوئی مراتب کی ترتیب ہو سکتا ہے اور ہو، نام کسی اور ترتیب سے ہو، تو یہ میں پہلے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی یہ نہ کہ میرے پیر کا تو اتنے بعد جا کے ذکر آیا، ہمارے قائد کا تو اتنے بعد جا کے ذکر آیا۔ تو اس بورڈ نے مجھے بھی بلانا ہے اور حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو بھی بلانا ہے۔ میں نے استعفیٰ دینا ہے، خادم حسین رضوی صاحب نے استعفیٰ نہیں دینا۔ میں نے اپنا استعفیٰ اس بورڈ کے سپرد کرنا ہے، اور ان کو پورا میں نے اپنی طرف سے اختیار دینا ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم خادم حسین رضوی صاحب کو اپنا قائد چنو یا کسی اور کو چنو۔ میری طرف سے میرا استعفیٰ تمہارے سامنے حاضر ہے۔ یہ ان علماء و مشائخ کو اجلاس میں میں نے کہنا ہے، جب آپ نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھے کر لینا ہے، بند حال کے اندر ان علماء و مشائخ کے سامنے صرف میں نے اپنی درد بھری داستان بیان کرنی ہے کہ مجھ پر ظلم کتنے ہوئے اور کہاں کہاں ہوئے، اور کہاں کہاں تنظیم کے ڈسپلن کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور میں صرف ان کو جو اس ملت کے رازدان ہیں، تقریباً 56 افراد، صرف پاکستان کے اہل سنت کے 56 افراد، بند کمرے میں نے صرف ان کو اپنی درد بھری داستان سنانی ہے اور ساتھ ان کو استعفیٰ پیش کرنا ہے، اور استعفیٰ صرف میں نے عہدے سے دینا ہے۔ اس تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو میرے خون میں شامل ہے، تو میں نے ختم نبوت پہ پہرا پھر بھی دینا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا پھر بھی دینا ہے، اور یہ کام تو ہم نے دن رات کرنا ہے۔ اور تحریک صراط مستقیم کا پلیٹ فارم، جس کی گود میں تحریک لبیک پیدا ہوئی، تحریک صراط مستقیم جس کی گود میں تحریک رہائی پیدا ہوئی، یوم ولادت کا پتہ ہے 22 مارچ 2014، مقام ریلوے اسٹیڈیم لاہور۔ 22 مارچ 2014 ریلوے اسٹیڈیم لاہور کے سٹیج پر
तकरीबन 150 उलमा व मशाइख पूरे मुल्क के और लाखों सुन्नी उस तहरीक सिरात मुस्तकीम के स्टेज पर इस तहरीक की गोद में तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जन्म लिया और मुझे इन लोगों ने चेयरमैन बनाया। फिर उस तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी की गाजी साहब के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो उसके बाद मेरे फोन करने पर सारी तहरीक चली। मौलाना खादिम साहब मेरे साथ मुकम्मल मुकाता में थे, मैंने पहल की कि पानी सर से गुजर गया, अब हम ये तहरीक चलाएं। तो पहली रैली, पहला एहतजाजी मुजाहरा गाजी साहब के खिलाफ जब केस सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा, पहला मुजाहरा मेरे फोन पर खादिम हुसैन रिजवी साहब प्रेस क्लब के सामने आए और फिर सारी तहरीक उस एक फोन पे चली। और इसमें 3 हम हजरात थे जिन्होंने जामिया नईमिया में मीटिंग बुलाई, ये कायदीन भी मौजूद थे। ये तो सुप्रीम काउंसिल के रुकन है, पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब और मियां वलीद साहब, ये हमारी सुप्रीम काउंसिल के रुकन है। और वो सुप्रीम काउंसिल के गाजी साहब की जिंदगी में जो आखिरी मीटिंग हुई थी तहरीक रिहाई की, उसमें भी ये हजरात मौजूद थे। तो ये जामिया नोमानिया की मीटिंग में तकरीबन 70 उलमा व मशाइख थे और मैं घर से तय करके गया था कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। तय किया था मैंने। एक बार मुझ पे बात आई, मैंने टाली, दूसरी बार आई, मैंने टाली, तीसरी बार आई, मैंने टाली। फिर मैंने अपनी तरफ से कहा कि चेयरमैन पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को बनाया जाए। ये बात मंजूर ना हुई। मैंने कहा चेयरमैन मलक बशीर अवान साहब को बनाया जाए, ऑन द रिकॉर्ड है। ये भी मंजूर ना हुई। मैंने कहा फिर पर्चियां डाली जाए कि हर एक पर्ची पे लिखे कि चेयरमैन कौन होगा। तहरीक रिहाई रिन्यू हो रही थी तो पीर अफजल साहब कादरी, उनके ये अल्फाज थे पंजाबी में, जे तुसी अगे ना लगो तो आज गड्डी नहीं चलती, तुसी अगे ना लगो आज साडे ते गड्डी नहीं चलती। खादिम हुसैन साहब के ये अल्फाज थे। गुस्से में मुझे साथ ही बैठा था, कहने लगे जे आप तुसा चेयरमैन नहीं बनना थे, मैं आज तो बाद किसी मीटिंग में नहीं होना, ये मेरी आखिरी मीटिंग है। ये उनके जुमले थे। और साथ ही बैठे थे पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी। तो खादिम हुसैन साहब ने उनसे सिफारिश के लिए कहा। पीर अफजल कादरी साहब ने, चूंकि पीर सईद इरफान मशहदी साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे शेख के बेटे भी हैं, उनसे भी इन दोनों ने कहलवाया कि इनको मनाओ कि ये हमारे चेयरमैन बने। इस सूरत हाल में इन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया। और मेरी सूरत हाल ये थी कि दूसरी मर्तबा मेरी हेपाटाइटिस की वैक्सीनेशन हो रही थी। मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था। उस दवाई की वजह से मैं 3 मिनट खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता था। ये मेरी कैफियत थी कि मेरे हाफजे पर इतने गहरे असरात थे उस हेपाटाइटिस की सख्त दवाई की, जो दूसरी बार हो रही थी। और फिर गाजी साहब का मामला गम का कि सजाए मौत हो गई है। इसके बावजूद कि डॉक्टर मुझे कहते थे किसी एक रैली में भी नहीं जाना, और मैंने एक भी नागा नहीं किया। हर रैली में गया, हर इजलास में गया। मैं कहता हूं मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि खादिम हुसैन साहब तो टांगों का मसला था ना हेपाटाइटिस, ना उनको शुगर, उनको तो लोग उठाए फिरते थे। और मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि कहां तक मेरी बीमारी पहुंची हुई है। मैंने तो अपनी टांगों पे चलना था। मैं उन दिनों की आप तस्वीरें देख ले, जब मैं तकरीर करने लगता था अक्सर मैं बैठ के जुमले बोलता था। अगर खड़ा होता था तो मेरा बैलेंस सही नहीं रहता था, मुझे फौरन बैठना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद शदीद तरीन मेरी जिंदगी में मुझ पर ऐसी कैफियत नहीं आई जो गाजी साहब के खिलाफ जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उनकी शहादत और शहादत के बाद डी चौक के धरने तक मेरी जिंदगी में ऐसी जिस्मानी कैफियत मेरी कभी भी नहीं बनी जो इन दिनों में मैं एक एक दिन मैंने गुजारा। ना रात को नींद, ना दिन को चैन, यानी यही कि गाजी साहब के साथ क्या बनेगा, ये तहरीक कैसे चलेगी। बहरहाल इन मामलात में भी जब शदीद सर्दी के मौसम में मैं मीटिंग में बैठता था तो मेरे सर से पसीना जारी होता था। मैं पगड़ी साइड पे करके पसीने साफ करता रहता था शदीद सर्दियों में। ये सूरत हाल थी। बहरहाल हमने साथ दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो यहाँ नहीं, वो इस बोर्ड के सामने मैं
پیش کر کے اپنی داستان اپنا استعفیٰ، ایک تو وہ 70 علماء و مشائخ جنہوں نے میرے سپرد کی تھی قیادت وہ بھی بیٹھے ہوں گے، اور دیگر قائدین ان میں سے، اور شورا اور تحریک رہائی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے حضرات موجود ہوں گے، اور میں اپنی ڈیوٹی جتنی نبھا سکا اور جو کمی ہوئی اس پر معذرت کرتے ہوئے میں استعفیٰ اس قوم کے قائدین کے سپرد کروں گا۔ نام یہ ہے حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکی شریف، حضرت میاں محمد ولید احمد شرکپوری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ شرکپور شریف، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب، حضرت غلام نظام الدین جامی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف، حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ تنظیم المدارس پاکستان، حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف، حضرت مفتی محمد منیب الرحمن ہزاروی صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، شیخ الحدیث حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لاہور، حضرت مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب مفتی اعظم بلوچستان، حضرت علامہ پروفیسر پیر سید محمد مظہر سعید کاظمی صاحب مرکزی صدر جماعت اہل سنت پاکستان، ترجمان اہل حق حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند حضرت شاہ محمد انس نورانی صاحب سجادہ نشین درگاہ صدیقیہ کراچی، حضرت پیر محمد عبد الخالق برچونڈی قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ برچونڈی شریف امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، حضرت پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب سربراہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹی، صاحبزادہ محمد حامد رضا رضوی صاحب چیئرمین سنی اتحاد کونسل، انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب سربراہ پاکستان سنی تحریک، حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی شاہین فکر رضا کراچی والے، ان کا نام ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں محمد ابو بکر شرکپوری صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرکپور شریف، محترم ڈاکٹر محمد صدیق علی چشتی صاحب پشاور والے جو پیر محمد چشتی صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا محمد فضل سبحان قادری مردان سے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، حضرت پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ کیلا والا شریف، حضرت پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب آستانہ عالیہ علی سیدہ شریف، صاحبزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب امیر جماعت رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان، صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس پاکستان و ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، حضرت مفتی محمد عبد العلیم سیالوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ لاہور، صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی امیر تحفظ نموس رسالت محاذ، حضرت شاہ محمد عبد الحق شاہ قادری حضرت شاہ تراب الحق صاحب کے لخت جگر کراچی والے، ان کے ساتھ حضرت صاحبزادہ محمد حامد رضا سیالکوٹی، ان کے بعد حضرت میاں محمد حنفی سیفی راوی ریان شریف، اور غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ملک محمد بشیر آوان صاحب، حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب، حضرت علامہ محمد منیر احمد یوسفی صاحب، حضرت میاں محمد تنویر احمد کوٹلوی صاحب، مفتی محمد عابد جلالی صاحب، پیر محمد شفیق کیلانی صاحب، حضرت پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب، حضرت خواجہ محمد حسن باروی صاحب آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضرت خواجہ غلام رسول توگیروی صاحب آستانہ عالیہ توگیرہ شریف بھاول نگر، حضرت مفتی محمد اشرف القادری صاحب مراڑیاں شریف، حضرت مفتی ظہور احمد جلالی صاحب جامعہ محمدیہ مانگا منڈی لاہور، حضرت پیر محمد اقبال حمدمی صاحب چانگا مانگا، حضرت پیر سید محمد خرم ریاض شاہ صاحب رضوی، حضرت صاحبزادہ احمد میاں خان صاحب خانقاہ حمدیہ ملتان، حضرت پیر منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ ساہیوال، حضرت مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب میرپور آزاد کشمیر، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عبد القدوس صاحب راولہ کوٹ آزاد کشمیر، حضرت علامہ محمد عبد الرشید
ओवैसी साहब, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद जफार बहादुर साहब, पीर सैयद मोहम्मद जियाउल इस्लाम शाह साहब गिलानी, मलिक मोहम्मद दिल पजीर आवान साहब, डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल जलाली साहब, साहिबजादा अबुल खैर डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब, काजी मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब जो पाकिस्तान फलाह पार्टी के सदर है, साहिबजादा मोहम्मद रेहान अमजदी साहब, हजरत अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान में से एक साहबजादा साहब, उनको भी रखा गया है। और 56वें नंबर पर साहबजादा सरदार अहमद आलम कादरी आस्ताना अलिया खरेपड़ शरीफ। तो ये 56 हजरात मैंने पेश किए। अगर इसमें इजाफा हो सकता है कि अगर कोई और अहम शख्सियत रहती हो तो इजाफा हो सकता है। बहरहाल ऐ अहले सुन्नत, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खा ये जिम्मेदारी तंजीमुल मदारिस पूरी करे या दावत इस्लामी पूरी करे, ये सुन्नी तहरीक पूरी करे, या ये हमारे नौजवान जो इत्तेहाद चाहते हैं ये पूरी करे। इन तमाम हजरात को अब मेरे नजदीक पाकिस्तान के किसी कोने की नुमाइंदगी बाकी नहीं रह गई। हर तरफ से नुमाइंदगी तंजीमात की, पीराने तरीकत की आ चुकी है। अब आपने जब आप चाहें इन सब को एक जगह इकट्ठा कर लें, मुझे और खादिम हुसैन साहब को बुला लें, जिसमें खादिम हुसैन साहब से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। मैं अपनी रजामंदी के साथ सुन्नी वर्कर्स को खुश करने के लिए कि कोई इख्तिलाफ ना हो, कोई इंतशार ना हो, और ये जो चैनलों पे बक बक हो रही है कि ये जी क़यादत की जंग है और ये लड़ाई है क़यादत की, तो हम साबित करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत में क़यादत की कोई लड़ाई नहीं है, अहले सुन्नत में क़यादत की कोई जंग नहीं है। हाफिज खादिम हुसैन अब ये मेरी जो गुफ्तगू है इसके पस मंजर में असल में मुझे बरेली शरीफ से फोन आया, और हसन तारिक साहब हमारे दोस्त हैं जद्दा में, तो हजूर ताजुल शरिया हजरत किबला आलम मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा साहब, उनकी तरफ से उन्होंने मुझे पैगाम पहुंचाया कि हजरत फरमाते हैं कि मुझे ये खुशी है कि अहले सुन्नत मुत्तहिद रहे। तो मैंने कहा कि मेरी भी तो यही आवाज है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इत्तेहाद के लिए। तो बरेली शरीफ से और फिर शरकपुर शरीफ से हजरत किबला आलम मियाँ मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी साहब, उनका फोन आया। फिर गोलड़ा शरीफ से हजरत पीर सैयद गुलाम निजामुद्दीन जामी साहब पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ का फोन आया। फिर जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी के सरबराह डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब का फोन आया। फिर जामिया निजामिया से शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब का फोन आया। और इस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद जहूर अहमद जलाली साहब का मांगा मंडी से फोन आया, और सब ने मुझसे ये कहा कि आप जिस तरह पहले ठंडे मिजाज में रहे हैं आप भी ठंडा मिजाज ही रखें। अगरचे आप बरहक हैं, आप पे जुल्म हुआ, लेकिन आप जिस तरह पहले आ रहे थे पॉलिसी आप वही रखें। तो मैंने फिर कहा कि इससे एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ के मैं इनकी बात मानूं, यानी जो उन्होंने तो डिमांड नहीं की, इस कुर्राए अर्द पर एक फर्द भी नहीं है कारकुनान में से और इन कायदीन उलमा मशाइख में से जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया हो। ये फैसला मेरे ज़मीर ने खुद किया, और उसके बाद मैंने इन कायदीन से मुशावरत भी कर ली है, और उसके बाद आपकी अदालत में ये चीज पहुंचा दी है। नामूस रिसालत पे पहरा देना तो वो माँ ने दूध में पिलाया था, खत्म नबूवत पे पहरा देना वो तो घुट्टी में मिला है। हाफिजुल हदीस की निगरानी में जो तरबियत पाई है तो दीन की सरबुलंदी के लिए निकलना है, अगर टुकड़े भी हो जाए। मगर मैं नहीं ये चाहता कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत पर झगड़े हो और अहले सुन्नत को लोग कहें कि ये अच्छे हैं तुम्हारे मौलवी, ये आपस में क़यादत के लिए झगड़ रहे हैं। तो ये ताना, ये शिकवा हमें बर्दाश्त नहीं है। मैंने सबको खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, और जिन मशाइख और पीरान के और मुल्क भर से और बैरून मुल्क जिन्होंने मुझे अदब के साथ ये गुजारिश की कि आप जिस तरह पहले आपने तीर सहे हैं और नहीं बोले, आप भी चुप रहे, आप भी ना बोले। मैंने उनको इतना कहा कि जब मेरे सामने क्लिप चला के वो कहें, इल्जाम बयान करें, तो मैं क्या चुप करके हिमायत कर दूं उन इल्जामात की, या मुझे चाहिए कि मैं नफी करूं?
کہ یہ جو الزام ہے جھوٹا ہے، اور اس سلسلے میں بھی وہ جو 56 علماء کرام ہیں ان کے سامنے میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی پیش کروں گا کہ وہ میری تفتیش کریں میرے معاملات کی. جو کسی نے الزام لگایا ہے کہیں بھی، سارے اکٹھے کر کے ہر ایک کی گشت تفتیش کرے. اللہ کے فضل سے حافظ الحدیث کے زیر سایہ ایسی پرورش پائی ہے کہ دنیا کی کوئی کرنسی بنی نہیں جو اس زمین کو خرید سکے. کہاں کی ایجنسیاں، کہاں کی کرنسی، کہاں کی سودے بازیاں. ہم نے تو مسلک کی حفاظت کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک ایک بات ثابت کی ہے. وہ جب 6.5 گھنٹے میں نے تقریر کی تھی روافظ کے خلاف، ہمارے علاقے کا ایم این اے اس کے گھر کے ساتھ جو خود رافضی تھا، وہ جلسہ ہوا تھا جس میں پیر طریقت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمت اللہ علیہ جو قبلہ پیر صاحب کے والد گرامی ان کی صدارت میں 6.5 گھنٹے عشاء سے لے کر فجر تک ان کے اس ذاکر کا تاج الدین حیدری کا میں نے جواب دیا جس نے کبھی مولانا عمر سے مناظرے کیے تھے. اس تاج الدین حیدری کو میری آخری ضرب لگی اور اسی ضرب سے وہ مرا، یعنی اس کے بعد وہ جواب نہیں دے سکا. تو جب وہ رات کو میں نے تقریر کرنی تھی، ایم این اے ناظم سارے ایجنسیاں ادارے روکنے پر تھے کہ یہ تقریر نہیں ہوگی. انہیں پتا تھا کہ آپریشن بڑا سخت ہوگا کیونکہ انہوں نے جلسہ کیا تھا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دی تھیں، خلفائے راشدین کو گالیاں دی تھیں. تو میں نے جواب دینا تھا اور جواب کتابوں سے دینا تھا اور جواب وہ دینا تھا کہ جس کا وہ قیامت تک جواب نہ دے سکے. اور انہوں نے وہاں تہران تک رابطہ کر کے کوشش کی، ابھی تک تہرانی شیعہ بھی میرا جواب نہیں دے سکے ان سے 6.5 گھنٹوں کا. اس وقت جب وہ روکنے آ گئے مجھے، میں گھر سے دوسرے دروازے سے نکل کر دربار شریف پہ چلا گیا تو وہ ناظم گوجرے کا اور سارا لاؤ لشکر لے کے پہنچا. اور میں پھر جب دوسرے رستے نکلنے لگا، ٹھہرو 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 بات تو سنو. میں نے کہا اس وقت تم مرے ہوئے تھے جب عائشہ صدیقہ امی کو گالیاں دی گئی تھی، آپ بھونکنے آیا مجھے. میں نے کہا میں جا رہا ہوں، روکنا ہے تو روکو، اب میری ملاقات وہاں ہوگی. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں جلسہ کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے روکتے. اس میں نے وہ اشعار بھی خاص صرف موت کے لحاظ سے پڑے تھے. 6.5 گھنٹے آپریشن کیا تھا اور آج تک اس کا جواب نہیں ہے. اور یہ صرف ایک نہیں، ہر محاذ پر اللہ نے توفیق دی اور ہر محاذ پہ جھنڈے گاڑے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ انشاءاللہ پھر بھی جاری رہے گا. اور اس لحاظ سے اگلا لاہ عمل میں بیان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 4 جنوری کو، کس تاریخ کو؟ 4 جنوری کو تاجدار ختم نبوت مارچ ہوگا. پچھلے سال تھا اسلام زندہ باد، اسلام بچاؤ مارچ. اب ہوگا تاجدار ختم نبوت مارچ. کس تاریخ کو؟ انشاءاللہ 4 جنوری کو یہ مارچ چلے گا داتا دربار سے. اس جگہ انشاءاللہ پہنچے گا پنجاب اسمبلی کے سامنے. قدم بڑھاؤ ڈاکٹر صاحب، قدم بڑھاؤ ڈاکٹر صاحب، اس سلسلہ میں جب یہاں مارچ پہنچے گا تو اس وقت اگلا پروگرام شروع ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ شہدائے ختم نبوت کا چیلم. فیض آباد میں 25 نومبر کو جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کا چیلم لاہور میں ہم کس تاریخ کو منائیں گے؟ 4 جنوری کو. تو اس لحاظ سے آپ نے تیاری بھی کرنی ہے، مارچ کی بھی اور چہلم کی بھی. اور اس میں پھر انشاءاللہ ہم اگلا لائحہ عمل پیش کریں گے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب کو. آپ پریس کے سامنے اپنے حسین ترین عمدہ افکار کا اظہار فرماتے ہیں.
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جس طرح کے قائد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان چیئرمین و بانی تحریک صراط مستقیم انٹرنیشنل نے تفصیلات آپ کو سنائیں، وہ آپ سب تک موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور پنجاب حکومت کو بھی اس معاہدے کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ میاں ولید احمد شرک پوری صاحب آستانہ علیہ شرک پور شریف بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ کے سجادہ نشین اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور میں دو قسم کے علماء ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے سامنے اپنے لالچ میں بک جاتے ہیں اور ان کی ناجائز باتوں پر بھی فتویٰ دیتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف علماء حق ہوتے ہیں، چاہے جان جانے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ حق کا پرچم سر بلند کرتے ہوئے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اس دور میں خصوصی طور پر ملک خداداد پاکستان میں علماء حق کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ انہیں اپنے مزید مقاصد میں اپنے عظیم مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر ان کی قیادت میں حق کا پرچم سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو مذاکرات کے نتیجہ میں حکومت وقت سے معاہدہ طے پایا ہے، اس پر حکومت وقت کو اپنے وقت کے مطابق عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک خداداد پاکستان کو ہم سب کو مل جل کر اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور یہ اعلان میں جو میں نے نام پیش کیے ہیں، ان سب کو آج نام دے رہا ہوں سنی علماء و مشائخ بورڈ، لیکن جب یہ اجلاس ہوگا اور میں ان کو استعفیٰ دوں گا تو استعفے سے پہلے یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شورا ہوں گے۔ یہ جتنے علماء کرام کے میں نے نام لیے، یہ سارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا ہوں گے، اور ان کو یعنی جس سے پتہ بھی چلے کہ کتنی بڑی تحریک میں کتنے کتنے موتی اور ہیرے موجود ہیں، یہ سارے علماء و مشائخ ان کو شورا قرار دے کر، چیئرمین ہوتے ہوئے ان کو شورا قرار دے کر، جس طرح ان علماء و مشائخ نے مجھے چیئرمین بنایا تھا، ان کو شورا قرار دے کر میں اپنا استعفیٰ ان کے سپرد کروں گا، اور اس کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا فیصلہ یہ سارے علماء و مشائخ انشاءاللہ کریں گے۔ اب میں ایک بار پھر بالخصوص اپنے پیران طریقت کا، آپ تمام کارکنان کا، میڈیا کا، سب احباب کا شکر گزار ہوں، اور اعلامیہ میں یہ شک بھی شامل ہے کہ کل خیرپور میں جو دہشت گردی ہوئی اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر حملہ کیا گیا، اور آج پشاور میں جو دہشت گردی ہوئی اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اب جب دعا ہوتی ہے تو ان سب کے لیے انشاءاللہ فاتحہ خوانی کی جائے گی۔ اب درود و سلام ہوگا، اور درود و سلام کے بعد حضرت قبلہ میاں ولید احمد شرک پوری صاحب اختتامی دعا انشاءاللہ فرمائیں گے۔
ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے وہ کلیئر کر دیں میڈیا کو. 1 گھنٹے سے زیادہ آپ نے پریس کانفرنس کی ہے کہ بہت ساروں کو اسٹارٹ کرنا پڑ جائے گا کہ آپ کے مطالبات تسلیم ہو چکے ہیں اور آپ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں. یہ 2 جملے کہہ دیں گے تو ہمارے لیے. ہاں، یہ جو ہمارے مطالبات جس طرح میں نے بیان کیے کہ ہمارے مطالبات منظور ہوئے اور ہم اس وقت دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور لیکن میدان میں رہیں گے، اور جب بھی یہ تاریخیں گزرتی جائیں گی تو پھر ہم اگلی پالیسی کا انشاءاللہ اعلان کر دیں گے. اس وقت جو ہمارا اعلان ہے وہ 4 جنوری کا ہے. 4 جنوری سے پہلے اگر حکومت نے گڑبڑ کی تو پھر کسی اپنے جیل برو تحریک یا لانگ مارچ یا کسی دھرنے کا ہم کسی وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں. کارکنان ہر وقت الرٹ اور تیار رہیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. قاری فرمان علی صاحب سلام پڑھیں. قدم بڑھائے ڈاکٹر صاحب. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے قبلہ میاں صاحب کے ملک کر دیں تاکہ جو شہید ہوئے ہیں 25 نومبر کو اور دہشت گردی میں شہید ہوئے سب کے سارے صاحب. ایکسٹرا کھینچ رہا تھا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يرجع السلام. تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام. یا الہ العالمین، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان نے جو آج کے دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی خاطر جو جدوجہد کی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، ایک ایک کارکن کی یا الہ العالمین کاوش کو قبول فرما. یا الہ العالمین، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابی عطا فرما.